اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام دینی، ایمانی اور اصلاحی مجلس میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے حیات الصحابہ، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ سیرت الصحابہ رضی اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو سمجھیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو تمام کے تمام انسانوں میں چنا ہے، منتخب فرمایا، ان کو چنا، مبعوث کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی صحبت کے لیے بھی ان لوگوں کو چنا کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی صحبت حاصل کی۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہترین لوگوں کو چنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو بیان فرمایا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین ہیں یا وہ انصار ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ مہاجرین سے بھی اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ انصار سے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صفات کو بیان فرمایا، اشداء علی الکفار، کہ کفار پر اور کفار کے معاملے پر وہ انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن وہ آپس میں انتہائی رحیم ہیں، انتہائی شفیق ہیں، انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ تو کافروں کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی وہ سجدے میں ہوں گے، اور یہ رکوع کرنا اور یہ سجدہ کرنا اور یہ کفار کے معاملے میں ڈٹ جانا، کفار کے معاملے میں سخت ہونا اور مسلمانوں کے بارے میں رحم دل ہونا، یہ کس لیے ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی جستجو حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا صحابہ کو مقصود تھی۔ تو چونکہ ہمارے سارے کے سارے دین کی بنیاد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اس لیے صحابہ رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، چنا، اور وہ بہترین لوگ تھے، بہترین لوگ تھے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، تو میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو استعمال نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن احبہم وبحبی احبہم، تو جو میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرے گا تو میں بھی ان سے محبت کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض اور عداوت، کینہ اور حسد دل میں رکھے گا تو میں بھی اس سے نفرت کروں گا، میں بھی اس سے بغض رکھوں گا۔ تو صحابہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ فرمایا کہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی آپ اقتدا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ہدایت کو پا لیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا راستہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کا حق ادا کیا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے، فداہ امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے صحابہ تیار۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی حفاظت کی وجہ سے اگر ہماری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ ہمیں آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، ہمیں آپ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے آپ ہمیں زیادہ عزیز ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دل میں رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے جو سامنے آئی ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ ہمیں قرآن کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا صحابہ کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ قرآن کے جمع کرنے والے، قرآن کو لکھنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اگر صحابہ کی صداقت پر اور صحابہ کے سچ ہونے پر ذرہ برابر بھی اگر انگلی اٹھائی جائے گی تو گویا کہ پھر وہ قرآن پر اعتراض ہے، پھر نبی کی زندگی پر اعتراض ہے، نبی کی نبوت پر اعتراض ہے، کلمے پر اعتراض ہے، حضور کے سارے دین پر اعتراض ہے، اللہ پر اعتراض ہے، جنت پر اعتراض ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کہ ایسا ان کا یقین تھا، فرمایا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، لیکن ہمیں دیکھنے سے زیادہ آپ کی بات پر یقین ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جنت حق ہے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمیں آپ کی بات پر اس سے زیادہ یقین ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم جنت کو دیکھ بھی لیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اگر ہم جہنم کو دیکھ بھی لیں تو ہمارے اس یقین میں اور جہنم کے بارے میں جو ہمارا یقین ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی ہے اور مبارک اسوہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ، فرمایا کہ اللہ کو محبوب ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم نے تو زندگی کے ہر شعبے میں صحابہ کی اتباع کرنی ہے، صحابہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔
صحابہ کی بات کو، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں گے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے، کیونکہ صحابہ ہدایت ہیں، ہدایت کے مینار ہیں، ان کی جو اقتداء کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت یافتہ بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس صحابہ کی زندگی کے موضوع پر آگے بھی چل کر انشاءاللہ تفصیل سے گاہے بگاہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔